جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں بہت زیادہ، تو لیکن وہ لڑکا نہیں مجھ سے محبت کرتا، نہ وہ مجھے لفٹ کرواتا ہے، تو اس کا مجھے کوئی حل بتائیں۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ میں 18 سال کی ہوں، انٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ انٹر کی لڑکی آپ بیٹھ کے یہاں پہ معزز مہمان بیٹھے ہیں، محبت کے بعد وظائف پوچھ رہی ہیں یہاں پہ ہم سے، جعلی لوگوں کے پاس پھنستی ہیں، جا کے ان کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں، جب جو ہمارے پروگرام میں کال کر کے ہم سے اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ آپ کو بیٹا کوئی شرم غیرت نہیں ہے؟ کس طریقے سے فون کر کے اس طرح سے پوچھ سکتی ہیں کہ ایک لڑکے سے مجھے محبت ہے اور آگے سے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور مجھے اس کا وظیفہ چاہیے؟ شرم سے مر جائیں آپ کے ماں باپ آپ کی یہ بات سنے تو، بغیرتی کی یاد ہوتی ہے۔ سوری معذرت، مگر میں بتاؤں اسی طرح کے لوگ جاتے ہیں یہ عالم باباؤں کے پاس۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں بہت زیادہ، تو لیکن وہ لڑکا نہیں مجھ سے محبت کرتا، نہ وہ مجھے لفٹ کرواتا ہے، تو اس کا مجھے کوئی حل بتائیں۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ میں 18 سال کی ہوں، انٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ انٹر کی اسٹوڈنٹ 18 سال کی ہیں۔ اچھا اب حافظ شفیق الرحمان صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ پہلے تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے اور پھر یہ بتائیے کیا اس چیز کا بھی وظیفہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تربیت اولاد کی بھی اور باقیوں کی بھی ہونی چاہیے، لیکن بچی ہے، اب مسئلہ تو مگر شرم نہیں آتی ان کو شرم بالکل نہیں ہے، ان کو غیرت شرم بالکل ختم ہو گئی ہے ان کی۔ کس طریقے سے فون کر کے اس طرح سے پوچھ سکتی ہیں کہ ایک لڑکے سے مجھے محبت ہے اور آگے سے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور مجھے اس کا وظیفہ چاہیے؟ یار کوئی شرم کرو بیٹا، اس کا وظیفہ ہے ایک کوئی ٹھیک ہو، دماغ ٹھیک ہے، تمہیں کوئی عالم کی یا کسی وظائف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے کی بچیاں جو ہے نا جا کے عالم کے پاس پھنستی ہیں، تربیت جعلی لوگوں کے پاس پھنستی ہیں، جا کے ان کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں، جب جو ہمارے پروگرام میں کال کر کے ہم سے اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ آپ کو بیٹا کوئی شرم غیرت نہیں ہے؟ کس طریقے سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا ہوگا، پوسا ہوگا بیٹا؟ پیار محبت سے بھی سمجھا سکتی ہوں، مگر میں اس لیے سمجھا رہی ہوں اس طریقے کی آواز اور اس طریقے کے لہجے سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ میں کیا کروں، آپ لوگ کو سمجھ ہی اس لہجے سے آتی ہے؟ میں روز صبح آتی ہوں، میں سوچتی ہوں بہت طریقے سے، بہت پولائٹ ہو کے، بہت نرمی سے، لہجہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لہجہ صحیح رہے گا تو بات سمجھ آئے گی۔ کیا بھائی کیا محبت پیار سے سمجھاؤں میں آپ کو؟ بات کرنے والی ہے آپ کی انٹر کی لڑکی، آپ بیٹھ کے یہاں پہ معزز مہمان بیٹھے ہیں، محبت کے بعد وظائف پوچھ رہی ہیں یہاں پہ ہم سے، شرم ہی کوئی نہیں ہے؟ شرم سے مر جائیں آپ کے ماں باپ آپ کی یہ بات سنے تو، بغیرتی کی یاد ہوتی ہے۔ سوری معذرت، مگر میں بتاؤں اسی طرح کے لوگ جاتے ہیں یہ عالم باباؤں کے پاس، دین سے دوری، قرآن سے دوری، اسلام سے دوری، جا کے ادھر گھستے ہیں، ان کے پاس پیسے دیتے ہیں، مجھے محبت ہے اسے محبت نہیں ہے، بغیرتی کی یاد ہوتی ہے۔ 18 سال کی بچی انٹر میں پڑھتی ہے اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ہم سے وظائف پوچھ لیے یہاں پہ۔ میں دیکھیں میں ماڈرن ہوں، میں شوبز میں کام کرتی ہوں، میں ایکٹریس ہوں، میں ماڈل ہوں، میں ہر طریقے کے لوگوں کو ملتی ہوں، میں ہر قسم کے حالات فیس کرتی ہوں، ٹھیک ہے، ہر سچویشنز کے حساب سے مجھے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس جب یہاں پر معزز مہمان یا صاحب علم یا کوئی ایسے مجھ سے جو تعلیم میں، دین کی تعلیم کی روشنی میں بات کرتے ہوں، تو میں ان کا اس طریقے سے احترام کرتی ہوں کہ میں اپنا سر ڈھانک لیتی ہوں۔ میری تصویر ہو، کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو، میرا ملاقات ہو، ملنا ہو، میرا ان کے ساتھ بیٹھنا ہو، تو میں ان کے حساب سے بیٹھ کے ان سے بات کرتی ہوں۔ تو آپ کو شرم آنی چاہیے کس طریقے سے یہ ہمارا معاشرہ، ہم یہاں پہ شو پہ بیٹھ کے آپ کو محبتیں کرنا سکھائیں گے کیا؟ ہم آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ اس طریقے کے وظائف دیں گے کہ لڑکا آپ سے محبت نہیں کرتا، اس لڑکے سے محبت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے حاصل ہے؟ یہ طریقے ہیں آپ کے بیٹا؟ یہ آپ کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، یہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی، گھر کے کچھ طور طریقے، کچھ سلیقہ، کوئی کام سیکھنے کی عمر ہے کہ گھر میں آپ اپنے امی کی صفائی میں مدد کریں، کوئی ہانڈی میں مدد کریں، کوئی پڑھ لکھ کے، کوئی اگر آپ کے ماں باپ کے لیے آپ سہارا بننا چاہتے ہیں، کوئی بیٹا بھائی کچھ نہیں ہے تو وہ پھر آپ اس طریقے سے آپ اپنی تعلیم کو لے کے چلیں کہ آپ وہ حصہ ڈال سکیں، کوئی اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکیں۔ اپنے چھوٹی بہن ہوں گی آپ کی یا کوئی چھوٹے بھائی ہوں گے، کیا آپ تربیت دے رہی ہیں ان کو کہ آپ اس طریقے کی گفتگو کر رہی ہیں لائیو شو پہ بیٹھ کے؟ بیٹا میں نے آپ کو ڈانٹا، مگر میں اس دفعہ میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو صاف صاف پیار سے بھی سمجھاؤں گی کہ آپ جیسی بہت سی ایسی اور بچیاں بھی ہوں گی، وہی بچیاں یہ عالموں کے پاس جاتی ہیں، جا کے جعلی 2 نمبر جو عالم ہوتے ہیں ان کو پھر اپنے جو ہے نا وہ اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، ان کے پاس غلط شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کے اوپر بچیوں پہ ہاو کر لیتے ہیں۔ اچھا اور تو اور ایسی، میں آپ کو بتاؤں نعوذ باللہ میں نے کتنے مارننگ شوز کیے ہیں، میرے پاس ایک کال تو آئی تھی کہ ایک بچی جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی،
माँ बाप बाहर बैठे होते थे, बच्ची को बोला जाता था सामने कमरे में भेजें, और सामने कमरे में उसको भेज के तो वो गलत हरकतें होती थी और वहाँ पर आवाज़ें आती थी उसकी कमरे से चीखने चिल्ला की, तो वो आगे से उस बच्ची के लिए बाहर कहते थे कि मैं जिन कट रहा हूँ, इसके ऊपर से जादू कट रहा हूँ, इसके ऊपर गंदा जिन आया हुआ है, इसके ऊपर काला जादू किया हुआ है, मैं काला जादू निकाल रहा हूँ। तो कुछ महीनों के बाद पता चला कि भाई वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट घर के तो बाहर वो कहीं निकली नहीं, तो वो जो जाली आलिम था उसके पास कमरे में सामने भेजते थे जिन निकालने के लिए या जादू ठीक करने के लिए। तो इस तरह के बहुत से ऐसे केसेस हैं। बच्चियों से मंगाए जाते हैं पैसे कि मैं तुम्हें, जिससे तुम इश्क करती हो ना, मैं तुम्हें वो मिलवा दूंगा, तुम्हारे दिल मिलवा दूंगा, तुम मुझे घर से ये जेवर ला के दो, ये पैसे ला के दो। यही बात अभी हम ब्रेक में भी कर रहे थे। खुदारा खौफ करें बेटा। आप लोग क्या अपना कोई वर्डिक्ट देना चाहेंगे? सबसे पहले आप कुछ कह दीजिए, फिर इसी मौजू पे फिर इस हवाले से मैं तो उस बच्ची को बेटी के तौर पर नसीहत ये करना चाहूँगा, मैं चाहूँगी कोई वजाहत हो जाए। मैं नसीहत ये करना चाहूँगा कि देखें, कुरान हदीस में आता है कि जब कुव्वत बा हो, शादी के लायक बच्चा और बच्ची हो तो फल यतज़व्वज, उसकी शादी कर देनी चाहिए। इन बच्चियों को चाहिए अपनी माँ को कम अज़ कम आगाह करें और वालिदैन जो है अच्छे तरीके से बच्ची की शादी कर दें, क्योंकि वालिदैन औलाद के हक़ में उनसे ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं होता। बच्ची को भी चाहिए कि वो इस जाली इश्क के उसमें चमक की बजाय वालिदैन के मशवरे से शादी करें और अपना घर बसा लें। और दूसरी गल, यहाँ से पता चलता है कि अगर इंटर की बच्ची है तो हमारे इदारों में क्या तरबियत हुई है। घर, सबसे पहली गोद जो है घर है, वालिदैन तरबियत करें। उसके बाद हमारे इदारे हैं जहाँ बच्चे ने पीक टाइम जो है हर रोज़ का 8-7 घंटे गुजारने होते हैं, वहाँ क्या तरबियत हो रही है। तो ये कमियां हमें फ्लॉज जो है फिल करने चाहिए और ये शऊर बेदार। और एक और बात है कि अब ये वजीफा करेगी या अपना इलाज करेगी या उसको बर्बाद करेगी, ऐसे ही दोनों चीज। किसी आमल ने कोई ऐसा वजीफा बता दिया जो उसके दिमाग और दिल को कंट्रोल करने वाला और उसके दिल और दिमाग को ख़राब करने वाला है, यकीन करें वो बच्चा पूरी ज़िंदगी रोएगा। वो पूरी ज़िंदगी दिमाग की दर्द में, सर की दर्द में, दिल की परेशानी में, क्योंकि उसको धक्के से वजीफा करके अपनी तरफ जब खींचा जाता है तो उसमें कई एक नुकसान आता है। तो बेटा, आपके लिए सबसे बेहतरीन यह है, रात की तन्हाई में उठकर 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर इस तरह तौबा इस्तिग़फ़ार करके, या अल्लाह मुझे सिर्फ़ तेरी मोहब्बत चाहिए और उन लोगों की मोहब्बत चाहिए जो तेरे से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह मुझे चलते फिरते लोगों से मोहब्बत करवा के मुझे ज़लील ना। बेशक बेशक। एक ब्रेक के बाद हम यहाँ पे दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और आज हम बात करें नज़र बद के ऊपर। प्लीज़ स्टे इन द टॉपिक, और कोई मसला है तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, खावर है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे खावर भाई? मेरी बहन, आज मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने वो जो बच्ची की नासमझी के ऊपर बड़ा अग्रेसिव भी आपने शो किया, अपना अग्रेसिव शो किया, और ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा बिगाड़ है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, वैसे मैं माजरत भी चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा मैं बहुत गुस्से में खावर साहब हो गई थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मगर मैं ख़ुद एक बेटी की माँ हूँ। मुझे अगर मैं किसी ऐसी बच्ची को ऐसे आगे उसकी इस तरह की गलती को फ़रोग़ करूँगी और मुझे लगेगा कि कोई गलत राह पे चल रही है, तो मुझे लगेगा वो सारी बच्चियाँ मेरी अपनी बच्चियाँ हैं और वो मेरी अपनी बेटियों की तरह मैंने रख के उसको डांटा। मगर किसी को भी अगर दिल आज़ारी हुई है, बच्ची को भी हुई, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक प्रोग्राम, ये बच्चियों के और बच्चों के जो बिगाड़ है आजकल के जो सोशली चल रहा है, और खास करके ड्रामों में भी इसको एलेबोरेट किया जा रहा है, इसको डिस्करेज करने के लिए आप यहाँ पे मॉर्निंग शो करें। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं और ये बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं अगले हफ्ते इस टॉपिक पर ज़रूर शो करूँगी। आपका बहुत शुक्रिया। और वाक़तन अगर फ़िज़ा आपका भी देखा जाए तो यही मोहब्बत के वजीफ़े कितने लोग पूछ रहे होते हैं और आप उसको अप्रिशिएट, मसलन मियाँ बीवी का कोई मोहब्बत का, नफ़रत का रिश्ता है, कोई बहन भाई आपस में, तो हम वहाँ वजीफ़े बता रहे होते हैं कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसे हो सकती है, बहन भाइयों की मोहब्बत कैसे हो सकती है। लेकिन हाँ, तो वो ये, और फिर असल ना 2 चीज़ें मुझे जो आपकी अच्छी वो लगी, वो ये कि जो इंटर की जो बच्ची है उसको आपने और फिर एज को देखा और फिर इतना लाइव प्रोग्राम में खुल के सवाल करना। आप यकीन करें, मैं जो समझ रहा था, मैं देख रहा था कि इस बच्ची ने अपनी खुशी के लिए अपनी माँ की चीखें निकाल दी होगी अपनी, यानी इनके माँ बाप, हो सकता है हमारे पास भी केस इस तरह के आते हैं, यकीन करें कि माँ बाप को रोने के लिए जगह नहीं मिलती और माँ बाप को मुंह छुपाने के लिए कोई पर्दा नहीं मिलता, चादर नहीं मिलती।
اور بچے باقاعدہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک بچی میرے پاس آ گئی, وہ ماں باپ لے کے کہنے لگے کہ آپ صاحب ہم بے بس ہو گئے ہیں, یونیورسٹی سٹاف, فیکلٹی اور اسی طرح ہمارے خاندان سب سمجھا کے تھک گئے. آخری آپشن آپ کے متعلق وہ کسی نے بتایا, اور یہ ہے کہ یہ کہہ رہی اگر کل یہ شادی نہ ہوئی تو میں نے خودکشی کر لینی ہے. تو ایسے لوگوں کو ایک دعا پڑھنی چاہیے اور بچوں کو سکھانی چاہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر بھی, یہ بھی. اور آج کے دور میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کوئی ماں نہیں ہے, کوئی باپ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو گھر سے نکالتے وقت یہ دعا نہ پڑھتا ہو, اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا. اے اللہ اس بیٹے کو بیٹی کو یونیورسٹی کالج اور جاب میں بھیجنے کے لیے میں تیرے سپرد کرتی ہوں. اللہم استودعکم اللہ فی دینکم و ایمانکم و خاتم اعمالکم. اے اللہ اس کے گناہوں کو جڑوں سے ختم کر دے, اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے, اور اس کے کردار کو قلعہ نما ایسا حصار عطا فرما کہ دنیا میں کوئی میری آنکھ اس کو دیکھ نہ سکے. بہت خوبصورت. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا.